بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول پر ایمان لانا ہے، رسول کو سچا ماننا ہے، پھر رسول کے طریقوں کی پیروی کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ رسول کے طریقوں کی پیروی کرنی ہے۔ رسول کے طریقوں کی پیروی ہوگی تو خواہش میں سے نکلے گا۔ اگر رسول کے طریقوں کی پیروی نہیں ہے تو اپنی خواہش میں، پھر رواج ہے، جو مرضی ہے وہ ہے۔ جی ہاں، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اس لیے ہیں کہ ان کو غلط طریقوں میں سے نکالیں۔ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ لوگوں کو اندھیروں میں سے اجالے میں لاؤ، گمراہی کے اندھیروں میں سے ہدایت کے نور پر لاؤ۔ یہ آپ کے ذمہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں لوگوں کو دعوت دی۔ کیا دیا؟ لوگوں کو دعوت دی۔ جو چیز بھی اوپر سے آئی اس کی دعوت دی، جو چیز اوپر سے آئی اس کی دعوت دی۔ ایمان کی بات آئی تو ایمان کی دعوت دی۔ اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ۔ کیوں کہ آپ کو ایمان دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، توحید کا علم دیا تھا، تو توحید کا علم دیا تو توحید کی دعوت دی۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ بنو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو جو چیز اوپر سے آئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعوت دی ہے۔ اور دعوت دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کام کی رغبت پیدا کرائی۔ کیا پیدا کرائی؟ ہاں، دعوت کی یہ غرض ہوتی ہے کہ دعوت دو تاکہ اس کام کی رغبت پیدا ہو جائے، ورنہ وہ کام بھاری لگے گا۔ اس کی رغبت پیدا کرائی، اور رغبت اس طرح پیدا کرائی کہ جس کام کی دعوت دی اس کام کا نفع، اس کے نہ ہونے کا نقصان یہ سمجھایا۔ نماز کی دعوت دی تو نماز کا نفع سمجھایا، نماز چھوڑنے کا نقصان سمجھایا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا۔ اس طرح کام چلا ہے، اس طرح کام چلا ہے کہ دعوت اس لیے دی جاتی ہے تاکہ لوگوں میں اس کی طلب آئے۔ یہی غرض ہے۔ مولانا اللہ صاحب کو اسی کا صدمہ تھا کہ امت کے اندر سے روز بروز دین کی طلب گھٹ رہی ہے، جیسے دنیا کی طلب بڑھ رہی ہے۔ جی ہاں، ایسے ہی روز بروز لوگوں کے دلوں میں سے دین کی طلب گھٹ رہی ہے۔ تو فرماتے تھے کہ اگر یہ طلب پہاڑوں کے برابر بھی ہوگی، لیکن چونکہ روزانہ گھٹنا ہی گھٹنا ہے تو ایک دن آئے گا کہ کچھ نہیں ہوگا، طلب ہی نہیں رہی۔ اس لیے دعوت کے ذریعے سے دلوں میں دین کی طلب پیدا کرائی جاتی کہ یہ دین ہے، اس کا یہ نفع ہے، اس کا یہ نقصان ہے، اس پر عمل کرنے سے یہ حالات آئیں گے، اس کے چھوڑنے سے یہ حالات آئیں گے۔ اور یہ باتیں پکی پکی ہے، کوئی خیالی نہیں ہے کہ اپنے خیال سے بات کر رہا ہے، کہ نبی اپنے خیال سے بات نہیں کرتا۔ نبی وہ بات کرتا ہے جس کی اس کو ہدایت ہے کہ لوگوں سے یہ کہو، لوگوں کو یہ بتاؤ۔ تو جو اوپر سے بات آئی ہے اللہ کی طرف سے وہ بتاتے۔ تو دعوت دراصل دلوں میں دین کی طلب پیدا کرانے کے لیے، اگر دعوت صحیح نہج پر چلی تو لوگوں کے دلوں میں کیا آئے گا؟ اپنے دین کی طلب آئے گی، رغبت پیدا ہوگی۔ کیوں کہ وہ اس کے فائدے بتاتے ہیں، اس کی فضیلتیں بتاتے ہیں، اس کی برکتیں بتاتے ہیں کہ بھئی یہ برکت ہوگی، یہ فائدہ ہوگا، یہ فضیلت ہوگی۔ دعوت میں فضائل استعمال کیے جاتے ہیں۔ کیا استعمال کیے جاتے ہیں؟ فضائل، کہ تمہیں یہ فائدہ ہوگا، یہ فائدہ ہوگا، یہ حالات آئیں گے، نہیں مانو گے تو یہ حالات آئیں گے۔ تو فائدے بتانا، فضائل بتانا، حالات سے ڈرانا کہ نہیں ہوا تو ایسے حالات آئیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ خوف پیدا ہوگا اور رغبت بھی پیدا ہوگی دلوں میں۔ یہی طریقہ ہے کہ یا تو آدمی کی طرف کے لیے اس کے اندر خوف پیدا ہو گیا تو وہ ڈر کی وجہ سے ترقی کرے گا۔ من خاف ادلج، کہ جو ڈرا وہ جلدی چلا،
قاعدہ ہے، بس نکل جائے گی، گاڑی چھوٹ جائے گی، ڈاکٹر چلا جائے گا وغیرہ چیزیں. ڈر ہوتا ہے تو جلدی کرتا ہے تاکہ خوف کی چیز میں مبتلا نہ ہو جائے. تو نبیوں کے اسلوب میں یہ ہے کہ وہ خوف دلانے والی باتیں کرتے ہیں. اس کی خوف دلانے والی بات. اور پھر یہ باتیں تو خوف دلانے کی ہے، اس خوف سے بچنے کا کیا راستہ ہے تاکہ اس خوف سے بچ جائیں. اس لیے دوسرے نمبر میں بشارت سناتے ہیں. کیا سناتے ہیں؟ بشارت سناتے ہیں. آپ پڑھیں گے فضائل کو تو یہ طریقہ ملے گا، لیکن لوگ پڑھتے نہیں ہیں، سن لیتے ہیں تو سنا ہوا کہاں محفوظ رہتا ہے. مثال کے طور پر یوں فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ کوئی منظر بھیانک نہیں دیکھا. سب سے زیادہ بھیانک جگہ وہ کیا ہے؟ فرمایا قبر ہے. تو قبر کے بھیانک ہونے کی خبر دی. ماں رائے تو منظر القبر الا القبر افزع منه. میں نے کوئی جگہ قبر سے زیادہ گھبراہٹ والی اور بھیانک نہیں دی. یہ بات خوف کی ہے. کیوں کہ ہر آدمی کی قبر ہونے والی ہے. پہلی منزل اس کی آخرت کی پہلی منزل اس کی قبر ہے. جی ہاں. تو قبر کے بھیانک ہونے کا خوف دلایا. پھر اس بھیانک سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ اس سے بچنے کا کیا راستہ ہے؟ تو فرمایا کہ ذکر سے بڑھ کر قبر کی بھیانک حالت سے بچانے والا کوئی عمل نہیں. یہ علاج ہو گیا تاکہ مایوسی نہ آئے، گھبراہٹ نہ آئے، بلکہ ایک طرف یہ خطرہ بھی ہے اور دوسری طرف یہ فائدہ بھی ہے. یہ چیزیں جتنی عام ہوگی زندگیوں میں اتنی آخرت کی اور دین کی طلب پیدا ہوگی. جی ہاں. اس لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے. یہ دعوت اس لیے ہے کہ دلوں میں دین کی آخرت کی طلب پیدا ہو جائے. جو غفلت دلوں کے اندر آخرت کے بارے میں ہے وہ نکل جائے گا. اس کے لیے یہ طریقہ ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آپ دیکھیں گے تو اس کا ہر وقت ان کو دھیان دیتا تھا. ان باتوں کا استحضار یعنی ہر وقت اس کا دھیان دیتا تھا. وہ اس کے ایک دوسرے کو سناتے بھی تھے. ہماری طرح سے سن کر کے ممبر پر نہیں رکھ دیتے تھے کتاب تو ہو گئی دو. بلکہ ان کی تعلیم کا طریقہ یہ تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے. انس بن مالک فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھ جاتے تھے اور فرماتے تھے جو فرمانا ہوتا تھا، اور ہم سب بیٹھے ہوئے وہ باتیں برابر سن رہے. پھر کوئی حاجت آپ کو پیش آئی، کوئی کام آیا تو آپ اٹھ کر کے تشریف لے گئے اور ہم بیٹھے ہیں اپنی جگہ، اور جتنی باتیں سامنے آئی تھی ایک ایک کو دہراتے ہیں. تو اگر ہم 60 آدمی ہوتے تو ہر حدیث 60 مرتبہ آتی. یہ تعلیم کا طریقہ تھا. بھائی کیا حدیث آئی تو اس نے بھی سنائی، اس نے بھی سنائی، اس نے بھی سنائی. یہ سبق یاد کرنے کی بات ہے. جیسے طالب علم سبق یاد کرتا ہے کتاب کو سامنے رکھ کر، نہ کتاب نہیں ہے تو کہا کہ اس حدیث کو ہمارے مذاکرے میں لے جاؤ. تو بعض مرتبہ ایک ایک حدیث ہماری مجلس میں ہم پر 60 مرتبہ گزرتی. جب فارغ ہو جاتے تھے اپنی مجلسوں سے تو ایسا لگتا تھا کہ یہ حدیثیں ہمارے دلوں میں اگ گئی ہے. یہ کوئی چیز زمین میں پانی ڈالا تو وہ اگ گئی، یعنی وہ باقی رہے گی. تعلیم، بے تعلیم کا طریقہ
کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر سنا، پھر سننے کے بعد اس کو یاد کیا تاکہ وہ محفوظ ہو جائے. پھر اس کی دعوت دیتے اپنوں کو بھی غیروں کو بھی. ہاں اس کی دعوت دیتے تھے. کیوں کہ دعوت کے اندر انسانیت کی ہمدردی ہے. کیا ہے؟ انسانیت کی ہمدردی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی ہمدردی نہیں ہے کہ کسی کو غلط راستے سے نکال کر صحیح راستے پر لاؤ، باطل سے حق پر لاؤ، غلط سے صحیح پر لاؤ. اس سے بڑھ کر کوئی ہمدردی نہیں ہے. ایک ہمدردی رواجی ہے کہ بھوکا ہے کہ اس کو کھانا کھلا دو، ننگا ہے کپڑا پہنا دو. جی ہاں، ضرورت مند ہے ضرورت پوری کر دو، یہ بھی ہمدردی ہے. مگر یہ ہمدردی موت سے پہلے کی ہے. یہ ہمدردی کیسی ہے؟ اس کا تعلق موت سے پہلے کرنا. مولانا صاحب یہ کہتے ہیں یہ وہ ہمدردی ہے کہ اس کا تعلق موت سے پہلے کہ اپنے کھلا دیا، اپنے پہنا دیا، پلا دیا. تو یہ ہمدردی موت سے پہلے کی ہے. ایک ہمدردی وہ ہے کہ جو اس کو موت کے بعد کام آئے. وہ کیا ہے کہ وہ اس کو دیندار بنانا. کیا بنانا؟ اس کو دیندار بناؤ تو اس کی دینداری اس کو دنیا میں برکتیں دلائے گی، موت کے بعد بدلہ دلائے گی. دینداری کی اثر ہے کہ دینداری دنیا میں برکتیں لائے گی، دین کی برکتیں آتی ہیں. اور موت کے بعد اس کے بدلے دیے جائیں گے. یہ ہمدردی اصل ہے. ہمارے لوگوں کو یہ تو ہمدردی بیچارہ بھوکا ہے پیاسا ہے تو ان کی نظر صرف ہم موت سے پہلے کی ہے. موت کے بعد کی بات ہے. نبی کے سامنے موت کے بعد کی زندگی ہوتی ہے کہ اس کی اصل زندگی تو اس کو موت کے بعد ملے گی. وہ سمجھ جائے تو پھر اس کے لیے ہمیشہ کی یہ کامیابی ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ اس کی زندگی میں دین آئے اور دوسرا راستہ نہیں ہے. جی ہاں، یہ زندگی میں دین آئے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگیوں میں دین لانا یہ تو ہر آدمی کی اپنی انفرادی طور پر اس کی ذمہ داری ہے کہ میری زندگی میں دین آئے. یعنی ایسا ایمان بنے کہ جو اللہ کے فرضوں پر کھڑا کرے، اللہ کے حرام سے بچائے، اللہ کے دین کے تقاضوں پر چلائے.